لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. میرے محترم سامعین حضرات، سوگواران فاطمہ زہرا و دعائے فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ احزاب کی بڑی ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے کہ جسے آیت تبرہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا شے معین اور مقرر کی ہے. ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے. ایام عزا امام حسین کی جو عزا ہوتی ہے اس میں ہم جمع ہوتے ہیں شہزادی کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، لیکن یہ جو عزا ہے یہ عزائے فاطمیہ ہے، ایام عزائے فاطمیہ. 13 جمادی الاولیٰ پہلی روایت ہے شہادت کی، دوسری روایت ہے 3 جمادی الثانی. اس درمیانی وقفے کو 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی کا جو درمیانی وقفہ ہے، اسی وقفے کا نام عزائے فاطمیہ ہے. بڑی توجہ عزیزان ایمان. پہلی مرتبہ آپ کے دیار مودت میں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس امام بارگاہ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے. اور ہم اور آپ طے نہیں کرتے کہ کون پڑھے گا، یہ فہرست مرتب کرتی ہے شہزادی کہ پڑھوانا کس سے ہے، ذکر کس سے کرانا ہے. بھائی کسی کے چاہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم فلاں صاحب کو پڑھائیں گے تو وہ خطاب کریں گے. بڑی توجہ عزیزان ایمان. شہزادی جسے چاہتی ہے، جسے منتخب کرتی ہے، وہی شہزادی کا ذکر کرتا ہے.
اللہ نے آپ لوگوں کو مخصوص کیا ہے کہ آپ عزائے فاطمیہ کا اہتمام کریں، نہیں تو بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو معاشرے میں رہتے تو ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتے، وہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، وہ حق کو حق کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم عزائے فاطمیہ برپا کر کے بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، آج پوری دنیا حیران ہے کہ اب تلک تو 2 مہینہ 8 دن یہ شیعہ حضرات ایام عزائے حسین منا رہے تھے۔ 2 مہینہ 8 دن محرم اور صفر اور ربیع الاول کے ایام کو ملا کر 2 مہینہ 8 دن یعنی 68 دنوں تک ہم سوگوار رہتے ہیں۔ آج دنیا حیران ہو گئی، آج دنیا پریشان ہو گئی، آج دنیا سوال کرنے لگی کہ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو یہ امام حسین کی عزاداری کرتے تھے، یہ اب تک تو ہم سنتے تھے عزائے حسین، عزائے حسین، عزائے حسین، آخر یہ کیا ہے؟ عزائے فاطمیہ، عزائے فاطمیہ، عزائے فاطمیہ، عزائے فاطمیہ۔ عزیزان ایمان، دونوں چیزوں میں ہم ظالم کا تعارف کرواتے ہیں۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی محرم میں بھی ہم ظالم کا تعارف کراتے ہیں کہ ظالم کون ہے، عزائے فاطمیہ میں بھی ہم ظالم کا تعارف کراتے ہیں۔ اب عزیزان ایمان، محرم میں ہم عزاداری امام حسین برپا کر کے زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا، عزائے فاطمیہ برپا کر کے بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والے کون۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی اس میں ہم بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والا کون ہے، یزید کو خلافت تک پہنچانے والا کون ہے۔ بھائی ایک شرابی اور ایک جواری اور ایک ظالم کو تخت خلافت دینے والا کون ہے، اس کی حمایت کرنے والا کون ہے۔ عزیزان ایمان، ہم یا حسین کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ ہم فاطمہ زہرا کی مجلس برپا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم زہرا کے سوگوار ہیں، ہم در جلانے والے نہیں ہیں۔ بھائی ہم بتاتے ہیں ہمارا سلام ہو مرجع تقلید پر، ہمارا سلام ہو آیت اللہ کرام پر کہ جنہوں نے زور دیا ہے کہ عزائے فاطمیہ روز عاشورہ کی طرح منایا جائے، عزائے فاطمیہ روز عاشورہ کی طرح زور و شور سے منایا جائے۔ یہ مراجع کرام زور کیوں دے رہے ہیں؟ آخر توجہ عزیزان ایمان کہ آخر مراجع کرام زور کیوں دے رہے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ کو روز عاشورہ کی طرح منایا جائے؟ آپ لوگ وفادار ہیں کہ جو نائب امام کے قول پر عمل کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، آپ لوگ وفادار ہیں کہ جو نائب امام کے قول و فعل پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کا انہوں نے حکم دیا ہے آپ کر رہے ہیں، یعنی ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں آپ جو برپا کر رہے ہیں یہ مرجع کرام کی طرف سے حکم ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی بہت بڑا کام ہے ایام عزائے فاطمیہ میں، آیت اللہ صافی گل پائیگانی بہت بڑا کام ہے ایام عزائے فاطمیہ میں، آیت اللہ خامنائی بہت بڑا نام ہے۔ آیت اللہ خامنائی کو آج دنیا جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ آیت اللہ خامنائی اس عزائے فاطمیہ کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پورے سال کا خرچ میں ایک عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھ کر پا لیتا ہوں۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس میں شرکت کرنے کے بعد ہمیں فائدہ کتنا ہوتا ہے، آخر زور کیوں دیا جا رہا ہے۔
جب مرجع کرام سے پوچھا گیا کہ سرکار ہم سرکار ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کربلا بیان کرتے ہیں، ہم کربلا کے پیغام کو عام کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ ہم شہزادی کا تذکرہ کریں، ان کی مصیبت کو بیان کریں، ان کی مصیبت کو بیان کریں اور ان کے قاتلوں کو بتائیں؟ تو ایک مرتبہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے کہ شہزادی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان۔ اب عزیزو، اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ بڑی توجہ، میں زمین و آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا آسمان کا، لیکن یہ کہ تمہارے صدقے میں میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، مگر یہ کہ تمہارے صدقے میں اے علی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے تم دونوں کو خلق کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ صلوات بڑے عظمت آل محمد پر۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یعنی یہ فرشتے دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم قاتل بطول پر، قاتل محسن پر لعنت بھیجتے ہیں تو اچھائی کا فرشتہ نیکیاں بڑھا دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو گناہوں کا فرشتہ ہے جو گناہوں کو لکھتا ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ایک ساتھ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ امام راستے سے گزر رہے ہیں، چھٹے امام راستے سے گزر رہے ہیں، بلکہ تاریخوں میں دو روایتیں ہیں کہ امام خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حج کے موقع پر مکے تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہی میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، جو اہل بیت پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور ایک شخص ایسا تھا کہ جو اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا ایک طرف تنہائی میں بیٹھا ہوا، ایک شخص ایسا تھا کہ جو اہل بیت کے قاتلوں پر لعنت کر رہا تھا تنہائی میں بیٹھا ہوا، ایک تولے کی تسبیح پڑھ رہا تھا، ایک تبرے کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بڑی توجہ، ایک تبرہ کر رہا تھا، ایک تولا کر رہا تھا۔ امام نے طواف کیا تو ایک مرتبہ جو تولے کی یعنی جو درود پڑھ رہا تھا اس کی طرف سلام کیا۔ اب جیسے ہی سلام کیا اس نے جواب دیا، امام مصروف طواف ہو گئے۔ اب عزیزان ایمان جو تبرہ کر رہا تھا اس نے سوچا کہ امام میری طرف بھی دیکھیں گے، مجھے سلام کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب تسبیح سے فارغ ہو گیا تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا آپ نے اسے سلام کیا، مجھے سلام نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ تولا کر رہا تھا، میں تبرہ کر رہا تھا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے اسے سلام کیا اور مجھے سلام نہیں کیا؟ تو امام نے یہاں پر بھی مسکرا کر جواب دیا، نادان، ہم اتنا تو برداشت کر سکتے ہیں، دیکھو سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب، سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب۔ میں اگر کسی کو سلام کروں گا تو جس کے اوپر جواب دینا واجب ہو گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی عبادت کو روک کر جواب ضرور دے گا، تو اس تھوڑی دیر کی خلل کو ہم تبلے میں برداشت تو کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ عزیزان ایمان، امام بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے سلام کیا تو اس نے ہمیں جواب دیا، اب جتنی دیر اسے جواب دینے میں لگی اتنا تو ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر درود آنا بند ہو جائے۔ تو کر رہا تھا ہمارے قاتلوں پر لعنت، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی دیر بھی لعنت رک جا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھئی آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو میرا سلام ہے،
صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی امام ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اہمیت کیا ہے۔ اچھا دیکھیں لا الہ الا اللہ سب کہیں گے، محمد الرسول اللہ سب کہیں گے، علی ولی اللہ سب کہیں گے، یعنی آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ منافقت کا لبادہ اوڑھے ہمارے خیمے میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں۔ بھائی یہ عزائے فاطمیہ ہمارا سلام ہو مرجائے کرام پر کہ جنہوں نے حکم دیا ہے۔ بھائی ہمارا سلام ہو ان پاک رگوں پر، ان پاک ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ جو عزائے فاطمیہ کو برپا کر رہے ہیں، جو عزائے فاطمیہ کو عام کر رہے ہیں۔ تنہا ایک مرکز یہی عزائے فاطمیہ ہے کہ اس میں کوئی بھی منافق شرکت نہیں کر سکتا۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بے شمار بے شمار بے شمار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی یہ ہے فاطمہ۔ اچھا فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ بس ایک جملہ عزیزان ایمان، چونکہ مجھے حق کے زہرا بھی پڑھنا ہے، بہت جلدی عرض کروں گا، اور مجھے قاتلین زہرا کا انجام بھی پڑھنا ہے، مجھے پہچان بھی کرانی ہے کہ قاتل زہرا ہے کون، اور مجھے شہزادی کی عظمت بھی بیان کرنی ہے کہ عظمت ہے کیا۔ عزیزان ایمان، ہم عزائے فاطمیہ برپا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر رسول کے امتی کو، ہر رسول کے وفادار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی اپنے آخری مرحلے میں کس حالت میں تھی۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، ہر امتی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی آخری مرحلے میں کس طرح سے اس نے وقت گزارا ہے، دنیا سے کس طرح سے رخصت ہوئی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر رسول کا امتی ہے تو تاریخ پڑھنی چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ عزیزان ایمان، فاطمہ کون ہے؟ شہزادی فاطمہ حجاب نور میں ہے، آدم کی خلقت سے پہلے ہے، حجاب نور میں تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں۔ حضرت آدم کا مجسمہ بن کے تیار ہو گیا، روح پھونکی جا چکی، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد جنت کی سیر کرنے لگے حضرت آدم۔ اب جب عالم انوار میں پہنچے ہیں کہ جہاں پر یہ ائمہ طاہرین کے انوار اور شہزادی کا نور تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا، جو اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، جب اس نور کی جانب آدم نے نگاہ اٹھائی تو ایک مرتبہ پہچان نہ سکے کہ یہ مقدس ہستیاں کون ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر لیا، پروردگار یہ ہے کون؟ پروردگار یہ ہے کون؟ ان کا تعارف تو کرا۔ کہا یہ وہی نور ہے، یہ وہی انوار ہے کہ جن کا نور جب تیرے جسد کے اندر گیا تو تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ قدرت گویا ہوئی، فرشتوں کے درمیان تعارف ہو رہا ہے پنجتن پاک کا، حضرت آدم کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم جانتے تھے، چونکہ اللہ نے علم دیا تھا، فرشتوں نے سوال کر لیا تھا کہ تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا، زمین پر بھیجے گا کہ جو خون ریزی برپا کرے، تو اللہ نے یہی جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون،
جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو حضرت آدم نے امتحان دیا اور امتحان میں انہی پنجتن کے نام کو زبان پر ورد کیا، جس سے فرشتوں نے سمجھ لیا کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یہ ہم سے بہتر ہے، یہ ہم سے برتر ہے. لیکن جہاں نام کی تعلیم تھی وہاں کردار کا معیار معلوم نہیں تھا، وہاں ان کے انوار کی شناخت نہیں تھی، وہاں ان کے نور کو ابھی حضرت آدم نے نہیں دیکھا تھا. ابھی صرف نام جانتے تھے، ان کے انوار نہیں جانتے تھے، ان کے نور کو دیکھا نہیں تھا. جب حضرت آدم نے پردہ انوار میں ان کے نور کو دیکھا تو قدرت سے سوال کیا کہ یہ ہے کون؟ تو قدرت نے تعارف کرایا کہ آدم سنو، انا محمود حاصل محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے. انا لالا حاصل علی، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے. انا فاطر السماوات، میں فاطر السماوات ہوں حاضر فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. انا المحسن، میں محسن ہوں حاصل حسین، حاصل حسن، یہ حسن ہے. انا القدیم الاحسان، میں قدیم الاحسان ہوں حاصل حسین، یہ حسین ہے. تعارف کرایا کس کے ذریعے سے؟ لفظ انا کے ذریعے سے. بڑی توجہ، لفظ انا کے ذریعے سے قدرت پنجتن کا تعارف کرا رہی ہے. فرشتوں کے درمیان حضرت آدم کو تعارف کروا رہی ہے. کس کے ذریعے سے؟ لفظ انا کے ذریعے سے. اللہ اپنی انا کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہے. لیکن جب یہی اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہوئے، ایک ہی چادر کے نیچے آئے، ایک ہی چادر کے نیچے جب جمع ہو گئے تو فرشتوں نے جہاں تعارف ہو چکا تھا وہی فرشتے پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار یہ ہے کون؟ تو پروردگار جو کل کہہ رہا تھا انا محمود حاصل محمد، انا الاعلی حاصل علی، انا الفاطر حاصل واضح فاطمہ، انا المحسن حاصل حسن، جو اپنی انا کے ذریعے سے، جو اپنی انا کے ذریعے سے ان کا تعارف کرا رہا تھا، وہی اللہ یہاں پر ان کا تعارف کراتا ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کا زوجہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی انا کا نام فاطمہ. صلوات بڑے عظمت علی محمد پر. بھائی سلامت رہے، سلامت رہے. بھائی یہی تو ہم بتا رہے ہیں 1400 سالوں سے کہ غاصب کون ہے، ظالم کون ہے، کس نے حق کے زہرہ چھینا ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. بھئی یہ لعنت آپ نہیں کر رہے ہیں. بڑی توجہ عزیزان ایمان، اللہ کروا رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں. بھئی یہی تو چوتھے امام دربار میں خطبہ دے رہے تھے، یزید تخت پر تھا، چوتھے امام نے خطبے میں تولہ بھی کیا، تبرہ بھی کیا، بھئی شجرہ پڑھا ہے. چوتھے امام نے ایک مرتبہ یزید جو تخت خلافت پر تھا، پانچویں امام کا سن ہے، اس وقت 4 برس کا یا 3 برس کا تاریخ موجود ہے. یزید نے سوال کیا تم بتاؤ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو پانچویں امام نے یہی تو کہا تھا میرا اللہ میرے بابا کے قاتل پر لعنت کر رہا. تو بھئی یہ آپ لعنت نہیں کر رہے ہیں. اب اچھا کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اذیت دی اللہ کو، جنہوں نے اذیت دی رسول کو؟ تو آپ اس حدیث سے سمجھے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے اسے اذیت دی
اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ بھائی یہی تو ترجمہ ہوگا نا عزیزان ایمان۔ بھائی اب اللہ کا دشمن کون ہے؟ یعنی جو فاطمہ کا دشمن وہ رسول کا دشمن، جو رسول کا دشمن وہ خدا کا دشمن۔ اچھا خدا کا دشمن ہے کیا؟ آپ اسے مومن کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے؟ نہیں، وہ کافر ہے۔ بڑی توجہ، وہ کافر ہے۔ قرآن کے آئینے میں رہ کر قرآن کی آیتوں کے ساتھ استدلال کروں گا۔ دیکھیے یہ مکتب حسین ہے اور یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے، یہاں حق بیان کیا جاتا ہے۔ شہزادی نے، دیکھیے آج کتنی تاریخ ہے؟ 25 دسمبر۔ مخصوص کس سے؟ 25 دسمبر ایک بہت بڑی، مسلمانوں کے بعد، امت محمدیہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی قوم ہے تو وہ ہے عیسائی، جسے کرسچن کہتے ہیں۔ آج کا دن مخصوص ہے ان سے کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے، اور وہی لوگ مباہلے میں آئے تھے۔ بڑی توجہ، وہی لوگ مباہلے میں آئے تھے عیسائی، کہ جنہیں نصارہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں نجران بھی کہا جاتا ہے، وہی میدان مباہلہ میں آئے تھے۔ لیکن پوری دنیا میں مجھے بتاؤ کہ جن سے مباہلہ ہونا تھا، مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ وہ میدان ہے کہ جہاں سچے جھوٹوں پر لعنت کرنے والے تھے۔ بڑی توجہ، مباہلہ کس سے ہوا؟ عیسائیوں سے ہوا، نجارہ سے ہوا، نصارہ سے ہوا، عیسائیوں سے ہوا۔ لیکن عزیزان ایمان پوری دنیا میں جن سے مباہلہ ہوا آپ مجھے دکھائیں، ان پر لعنت نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ، عیسائیوں پر کوئی لعنت نہیں کرتا۔ آپ کوئی بھی بڑا سے بڑا پروگرام مسلمانوں کا دیکھیں، کوئی عیسائی پر لعنت نہیں کرتا۔ لعنت ہوتی ہے کافرین پر، لعنت ہوتی ہے ظالمین پر، لعنت ہوتی ہے منافقین پر، لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والوں پر۔ بھائی عیسائی پر لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ تو تاریخ نے بتایا اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے انوار پنجتن کو جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نور ایسے ہے کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی وہ فاطمہ کے نور کو پہچان گئے، وہ فاطمہ کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تو قانون یہ بنا کہ جو فاطمہ کے سامنے سے ہٹ جائے اس کے اوپر لعنت نہیں ہوگی، جو فاطمہ کے سامنے ڈٹ جائے اس پر لعنت ہوگی۔ بھائی تاریخ ہے، ڈٹا کون؟ بھائی فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قرآن کی آیت ہے، آیہ مباہلہ۔ آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں۔ بھائی جمع کا صیغہ ہے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سچے جھوٹوں پر لعنت کریں گے، سچے جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ لیکن جب انوار پنجتن دیکھا تو کیا ہوا؟ لعنت آئی، ہوئی نہیں۔ قرآن کی آیت تو آ گئی، لیکن پیچھے لوگوں نے جب نور دیکھا کہ یہ نور ایسے ہے کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں۔ جمع کا صیغہ ہے، لیکن رسول سب کو چھوڑ کر اکلوتی بیٹی فاطمہ کو لے گئے۔ بڑی توجہ۔ اچھا فقل تعالوا ندعو ابناءنا، ابنا کی جگہ حسن اور حسین کو لیا، دونوں بیٹوں کو لیا۔ بھائی حسن اور حسین آگے ہے، رسالت آگے ہے۔ بھائی اب اس کے بعد
وانفسنا وانفسکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. بھائی جہاں قرآن میں نساء آیا ہے وہاں شہزادی کو رکھا، یعنی قرآن کی ترتیب کے حساب سے اللہ نے پہلے ذکر بیٹوں کو کیا ہے، پہلے ذکر بیٹوں کا کیا ہے، اس کے بعد عورتوں کا کیا ہے، اس کے بعد نفس کا کیا ہے. اب عزیزان ایمان قرآن میں پہلے بیٹے پھر عورت یعنی عورتیں، اس کے بعد نفس، اب نفس ہے پیچھے، بیٹے ہیں آگے، درمیان میں ہے فاطمہ. یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے میدان مباہلہ میں مجسم وجود میں آئی ہے، بھائی جسمانی وجود میں آئی ہے. اب عزیزان ایمان یہاں ہے جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، کم سے کم 3 عورتیں ہوں گی تو جمع کہلائے گا. ایک عورت کو جمع نہیں کہیں گے، ایک عورت ہوتی ہے واحد. لیکن یہاں شہزادی ایک لوتی نہیں ہے، شہزادی بظاہر ایک لوتی ہے لیکن 3 کردار سمیٹے ہوئے ہیں. بھائی ایک ہی وقت میں شہزادی اپنے بیٹوں کی ماں بھی ہے، ایک ہی وقت میں شہزادی اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے، ایک ہی وقت میں شہزادی علی کی زوجہ بھی ہے. یعنی قرآن اور رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیٹی نہیں ہے فاطمہ جیسی، کوئی ماں نہیں ہے فاطمہ جیسی، کوئی زوجہ نہیں ہے فاطمہ جیسی. بھائی سلامت رہے، سلامت رہے. بھائی شہزادی کے چاہنے والے ہیں. بھائی اب جب سمن التحل نجل اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، بھائی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوئی. یہ آیت تو آئی لیکن مباہلہ ہوا نہیں. جب پیچھے پالٹی ہٹ گئی، سامنے مباہلہ کرنے والے جو آئے تھے جب انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تو لعنت ہوئی کس پر؟ آخر لعنت گئی کہاں؟ تو ایک مرتبہ جب بعد پیغمبر بعد رسول حق کے زہرا غصب کیا گیا اور غاصبوں نے علی کے منصب کو غصب کیا، ولایت خطرہ میں آئی تو شہزادی محافظہ ولایت ہے، شہزادی مبلغ ولایت ہے، شہزادی ولایت کو گھر گھر تک پہنچانے والی ہے. شہزادی اپنے حق کے مطالبے کے لیے باغ فدق کو اپنی جاگیر ثابت کرنے کے لیے قرآن کا استدلال کرتے ہوئے دربار خلافت میں پہنچی ہے. بھائی اہل سنت نے بھی لکھا، اہل تشیع میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے بھی لکھا ہے، ان کی صحیح مسلم کتاب میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، ان کی صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ شہزادی بعد پیغمبر دربار خلافت میں گئی ہے اور باغ فدق کا مطالبہ کیا ہے. اب جب باغ فدق کا مطالبہ کیا ہے تو ایک مرتبہ تخت خلافت پر بیٹھنے والے نے یہ جملہ کہا کہ نحنو معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، یعنی رسول کا یہ قول ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں یہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو شہزادی نے آیتوں کی وسیلوں سے اسے اسیر کیا کہ وہ ورثہ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. قرآن کی آیت کی روشنی میں شہزادی نے کہا کہ یہ باغ فدق میرا حق ہے، یہ باغ فدق میرا حق ہے. لیکن اس نے جھٹلایا، اس نے حضرت ام ایمن کی گواہی کو جھٹلایا، اس نے علی مرتضیٰ کی گواہی کو جھٹلایا، اس نے حسنین کی گواہی کو جھٹلایا، اس نے فاطمہ کی گواہی کو جھٹلایا. شہزادی میں کہوں گا آپ دربار خلافت میں گئی کیوں جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا حق آپ سے چھین لیا جائے گا اور آپ کو جھوٹا بنایا جائے گا، آپ کو جھوٹا بنا کر واپس کر دیا جائے گا، تو آپ دربار خلافت میں گئی کیوں؟ تو ایک مرتبہ شہزادی جواب دیں گی، نادان میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں وہ معظمہ ہوں کہ جسے رسول نے صدیقہ بنا کر میدان مباہلہ میں پیش کیا. میں ان بچوں کو لے کر آئی ہوں کہ جو میدان مباہلہ میں صدیق بن کر جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے وہی مباہلے والے گواہ پیش کیے ہیں. میں علی کو بھی لے کے گئی،
کوئی بھی مباہلے میں موجود، میں حسن و حسین کو بھی لے کے گئی، حسن و حسین بھی مباہلے میں موجود، میں خود بنفس نفیس مباہلے میں صدیقہ بن کے گئی تھی۔ تو آج مباہلہ جب ہوا تھا تو مباہلے میں جھوٹوں پر لعنت نہیں ہوئی تھی، میں دربار خلافت اس لیے گئی تھی تاکہ زمانہ پہچان جائے کہ اصل جھوٹا کون ہے۔ عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے جو کچھ بھی عرض کرنا چاہتا تھا، جو شہزادی نے مجھ سے پڑھوایا، جہاں تک ہو سکا میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ تک کچھ تاریخی حقیقت کو پہنچاؤں، لیکن انشاءاللہ پھر اگر حیات نے موقع دیا تو میں باغ فدق کے بارے میں جو تاریخ ہے وہ ضرور بیان کروں گا، جو میرے دل میں کسک ہے انشاءاللہ اسے میں ضرور پورا کروں گا۔ لیکن یہ ایام عزا بڑے ہی غمناک ایام ہے، اسے عاشورہ کی طرح منانا چاہیے، کالے لباس پہننے چاہیے، ہر گھر میں عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے مجلسیں ہونی چاہیے تاکہ دنیا سوال کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں، فاطمہ کا غم بنا رہے ہیں، تو قاتل ہے کون؟ قتل کس نے کیا ہے؟ تاکہ قاتل چھپ نہ سکے، قاتل بے نقاب ہو جائے۔ جس طرح سے آج یزیدیت کو لوگ مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی طرح سے قاتل زہرا پر لعنتیں عام ہو جائیں گی جب ہم عزائے فاطمیہ کو عام کریں گے۔ عزائے فاطمیہ میں اور عزائے حسین میں، کربلا میں اور مدینہ میں بس فرق اتنا ہے عزیزان ایمان کہ مدینہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، لیکن مدینہ وہ ہے کہ جہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، شہزادی کا غم اتنا بڑا ہے عزیزان ایمان کہ علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع خون کے آنسو رویا ہے، چیخ مار کر آنسو بہایا ہے مولا کائنات نے۔ وہ علی عزیزان ایمان ولایت کی محافظہ ہے، شہزادی فاطمہ زہرا۔ بتایا ہے کہ باغ فدق کیا ہے اور بتایا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ باغ فدق عام باغ نہیں ہے عزیزان ایمان، یہ شہزادی کے بیٹوں کا حق ہے۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی پڑھوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا کی مناسبت سے مجلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور مومنین دنیا بھر میں عزائے فاطمیہ برپا کر رہے ہیں، مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ذکر برپا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر طرح سے جو بھی جیسے بھی قدم میں، سخنے، دامے، درہم میں جیسے بھی عزائے فاطمیہ میں ہو سکے وہ شرکت کرے، جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں شرکت ضرور کرے۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ انشاءاللہ روز عاشورہ کی طرح آنے والے دنوں میں منایا جائے گا۔ ان مجلسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، رسول کے سچے اتباع کرنے والے کون ہیں، رسول کے سچے ماننے والے اور چاہنے والے کون ہیں، رسول کے حقیقی امتی کون ہیں۔ عزیزان ایمان، فاطمہ کو بڑی محبتوں سے، بڑی مشقتوں سے رسول نے تربیت دی ہے، پروان چڑھایا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ ہے کہ جب وقت آخر آیا، دیکھیے بڑی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنی اولاد سے، وہ اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بڑی محبت ہوتی ہے عزیزان ایمان ماں کو، اور وہ ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے۔ جب آخری وقت آیا جناب خدیجہ کا تو رسول سے ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے والی و وارث، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے فاطمہ کے متعلق کچھ بات کہوں۔ کہا کہو خدیجہ۔ کہا کہ میں نے بڑی محبتوں سے، بڑی مشقتوں سے فاطمہ کی پرورش کی ہے، بڑی پیار سے فاطمہ کو پالا ہے۔ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، کوئی بلند آواز سے فاطمہ سے کلام نہ کرے۔ عزیزان من کتنا خیال کر رہی ہے جناب خدیجہ کہ میری بیٹی کے لیے فرما رہی ہے، شہزادی فاطمہ کے لیے جناب خدیجہ کہ یا نبی اللہ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا
کہ فاطمہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، کوئی بلند آواز سے نہ گفتگو کرے، نہ کلام کرے۔ جیسے ہی رسول نے یہ جملہ خدیجہ کا سنا نا، رسول کی چیخ بلند ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خدیجہ حالت نظام میں ہے، حالت احتضار میں ہے، سوال کرنے لگی طلب کر، میرے والی و وارث آخر وجہ کیا ہے کہ آپ طلب گئے؟ آپ کی چیخ بلند ہو گئی، آواز دی رسول نے فاطمہ کے بارے میں، تم اپنی میری امت سے یہ چاہتی ہو کہ وہ فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، فاطمہ کے ساتھ میں بلند آواز سے کلام نہ کرے؟ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ یہ امت فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ فاطمہ کا حال تمہارے بعد کیا ہوگا؟ فاطمہ کی کیا حالت ہوگی ہمارے چلے جانے کے بعد؟ تو جناب خدیجہ کہتی ہے میرے والی و وارث، ہاں میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا حالت ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہے کہ میرے والی و وارث بتائے کہ کیا حالت ہوگی۔ کہا آج رسول بتائے گا نہیں بلکہ رسول دکھائے گا۔ کہا کیسے دکھائے گا؟ کہا رسالت کی ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے رسول کی رسالت کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، قیامت کا منظر ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ ایک بستی ہے، بستی میں بہت سارے مسلمان ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں خدیجہ اور کچھ منظر دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں ایک منظر دکھائی دے رہا ہے، ایک دروازے پر کچھ افراد ہیں کہ جو آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے ہیں اور دروازے میں آگ لگا رہے ہیں اور وہ دروازہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے اتنا سننا تھا کہ رسول کی چیخ بلند ہو گئی۔ خدیجہ نے سوال کیا یا نبی اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں؟ رسول نے کہا خدیجہ ارے تو نے نہ پہچانا یہ دروازہ کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ کہا یہی تو وہ دروازہ ہے کہ جس کے دروازے پر میں جا کر روزانہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم زہرا کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آواز گریہ پر خدا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس دروازے پر رسول سلام آ کر کیا کرتے تھے اسی دروازے پر رسول کے یہ امتی آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ارے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ عزیزان ایمان دروازے میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آگ لگا دی گئی، آگ سے دروازہ جلنے لگا۔ شہزادی دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی ہے۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ امت نے کنفس ملعون نے دروازہ توڑا۔ اب جو دروازہ توڑا شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان ارے جیسے چکی کے پاٹ میں گیہوں پس جاتا ہے ویسے ہی بی بی فاطمہ ارے دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی۔ بس ایک چیخ بلند ہوئی، اے ویزا اے مجھے سہارا دو، میری کوکھ میں میرا موصل مارا گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ آوازیں گریہ بلند کیجئے۔ آج آپ کو زمانے کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان اولاد اپنے والدین کا غم کبھی فراموش نہیں کرتی۔ عزیزان ایمان 28 صفر کا دن تھا، امام حسن کی شہادت کا روز تھا۔ ایک ذاکر امام حسن کی شہادت بیان کر رہا تھا۔ جب شہادت بیان کر چکا تو وہ منبر سے اترا، رات میں جب اپنے گھر پہنچا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسن آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں۔ اس نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ امام ایک مرتبہ ذاکر سے کہتے ہیں کہ آج تو نے میری مجلس پڑھی، میری شہادت بیان کی، لیکن تو نے میری بڑی مصیبتوں کو بیان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا میں نے پڑھا کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ امام نے کہا یہ ہماری بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہا مولا میں نے یہ پڑھا کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے
گئے. کہا یہ بھی ہماری بڑی مصیبت نہیں ہے. ذرا بلند آواز سے گریہ کیجئے. آج شہزادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ امام کی خدمت میں دینا ہے. ذاکر کہتا ہے کہ مولا میں نے یہ پڑھا کہ آپ کے جنازے پر توروں کی بارش ہوئی. امام کہتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی مصیبت نہیں ہے. ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر کی طرف آیا. تو امام کہتے ہیں یہ بھی ہماری بڑی مصیبت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ذاکر نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا. اے مولا آپ بتائیں کہ آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے رو کر کہا ارے میری سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے ارے ہمارا دروازہ جلایا گیا. ارے میری ماں کے پہلو کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. ایک ملعون نے میری نگاہوں کے سامنے میری مظلومہ ماں کے رخساروں پر تماچا مارا. ارے یہ سب سے بڑی میرے لیے مصیبت تھی. عزیزان ایمان یہی وجہ تھی کہ جب تلک شہزادی فاطمہ زندہ رہی امام حسن سے نگاہیں چرا لیا کرتی تھی. نگاہیں چرا لیا کرتی تھی. ارے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ایمان شہزادی کی پسلیاں چور ہو گئی. ذاکر مجلس میں یہ مسائب پڑھ رہا تھا. عزیزان ایمان مجلس میں یہ مسائب پڑھا گیا کہ شہزادی کی پسلیاں چور چور ہو گئی. شکم میں محسن شہید ہو گیا. شہزادی زندہ رہی گریہ کرتی رہی. ارے بعض روایتوں میں ہے کہ 75 دن زندہ رہی. بعض روایتوں میں ہے کہ 90 دن زندہ رہی. ایک ذاکر کہتا ہے کہ میں مجلس میں شہادت بی بی فاطمہ بیان کر رہا تھا. میں نے کہا کہ بی بی فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی. بی بی فاطمہ کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی اور بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی. عزیزان ایمان وہ کہتا ہے کہ مجلس تمام ہو گئی. مجلس کے امام بارگاہ میں جتنے بھی افراد موجود تھے میں نے ان کی طرف نگاہ کی تو ان میں ایک شخص تھا کہ جو بہت تیزی سے گریہ کر رہا تھا. بلند آواز سے گریہ کر رہا تھا. زاروں قطار رو رہا تھا. سب کی آوازیں بند ہو گئی لیکن اس کی آوازیں گریہ بند نہ ہوئی. وہ بلند آواز سے یا زہرا یا مظلومہ کہہ کر گریہ کرتا رہا. ایک مرتبہ میں اس کے قریب گیا. میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا. میں نے اس سے کہا کہ اے شخص یہ بتا میں نے جو مسائب پڑھا ہے مسائب کا کون سا فقرہ تیرے اوپر اثر انداز کر گیا تیرے اوپر اثر کر گیا کہ تو اتنا زیادہ گریہ کر رہا ہے. ایک مرتبہ وہ رونے والا شخص کہتا ہے کہ اے مولانا آپ نے جو مسائب پڑھا ہے بڑا دردناک مسائب ہے. بڑا عجیب و غریب مسائب ہے. اے مولانا کیا بتاؤں میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں وہ بھی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کون سی ہڈی ٹوٹتی ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے پیروں کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو تکلیف الگ ہوتی ہے. ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو تکلیف الگ ہوتی ہے. کندھے کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو تکلیف الگ ہوتی ہے. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. ارے جب آپ نے کہا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی اور شہزادی 90 دن تک زندہ رہی تو مجھے حیرت ہوئی. ارے مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ جب انسان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو درد ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو سانس کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے. اللہ جانے بطول 90 دنوں تک پسلیوں کے درد کو کیسے محسوس کرتی رہی. یہی وجہ تھی کہ علی مرتضیٰ ارے جب تربت میں بطول کو اتار رہے تھے تو رو رہے تھے. ارے 2 ہاتھ تربت سے بلند ہوئے. آواز آئی ہے علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو. علی آواز دے رہے تھے اے رسول مجھے معاف کریے گا. اس امت نے فاطمہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ارے ضم قضائه وتسلیما لامره
بار الہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے حاضرین اور جتنے بھی بانیان پروگرام ہیں، قدم سخن درہم دام میں جو جس طرح سے اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک وہ شہزادی فاطمہ کے جوار کی زیارت نہ کر لیں، جب تک وہ مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں مولا کے عزادار، شہزادی کے ماتمدار، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلس سے برپا ہو رہی ہیں، مومنین کو توفیق عنایت فرما کہ وہ مجلسوں میں شرکت کریں۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جو جو مجلس سے برپا کر رہے ہیں تو انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری مائیں بہنیں اس مجلس میں شرکت کرتی ہیں، پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کی جو نیک دلی حاجت ہے ان کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی تمام تر پریشانیوں کو بحق اہل بیت اطہار دور فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم زہرا۔